أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ مومنون 18واں پارہ. اس سورت کا اپنی ماقبل سورت کے ساتھ نام کا ربط. ابتدا میں چند چیزیں ہوتی ہیں نا، روابط اور تقسیم سورہ اور دعوی سورہ، یہ چار چیزیں ابتدا میں ہوتی ہیں ہر سورت کی. تو بڑا مختصر اور جامع ربط کہ سورہ المؤمنون اور سورہ الحج کا نام کا ربط کہ حج کرنے والے مومن ہی ہو سکتے ہیں. حج کرنے والے مومن ہی ہو سکتے ہیں. اس کی تفصیل پچھلی صورت میں آپ نے بڑی عجیب سنی پڑھی، اور مضمون کا مضمون کے ساتھ رابطہ. اچھا، پچھلی صورت کا خلاصہ چند لفظوں میں کوئی سنا سکتا ہے جی؟ ایک دو لفظوں میں بس بتانا ہے کہ پچھلی صورت میں کیا چلتا رہا تھا. ہاں، بس کرنے کے کام تھے. لاہ عمل یعنی قیامت کی تیاری کرنی ہے. اللہ نے شروع میں فرمایا تو تمہارے پاس لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، تو 17 احکام ارشاد فرمائے جی. تو لاہ عمل کے بعد نتائج ہوتے ہیں جی. تو اس صورت میں فرمایا نتیجہ سنا رہے ہیں قد افلح المؤمنون. تو اب خلاصہ کا اپنے ربط کس طرح لکھنا ہے مانوی کہ پچھلی صورت میں لاہ عمل مومنوں کو دیا گیا، اور آپ نے پڑھا تھا نا تمام احکام مومنوں کے تھے، کیونکہ 4 قسم کی جماعتیں آئی تھی نا، صرف اللہ نے مومنوں کو احکام دیے تھے، باقی تو لڑتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ فرمایا پچھلی صورت میں لاہ عمل مومنوں کے لیے لاہ عمل تھا. اس صورت میں مومنوں کے نتیجے کا ذکر ہے. اس صورت میں مومنوں کے نتیجے کا ذکر ہے کہ لاہ عمل پورا کر کے انہیں کیا اعزاز و اکرام ملا. لاہ عمل پورا کر کے انہیں کیا اعزاز و اکرام ملا. ظاہر ہے جی جو لاہ عمل پورا کرتا ہے تو اسے اللہ کامیاب کر دیتے ہیں. تو یہ پچھلی صورت میں کیا تھا جی؟ لاہ عمل. اور اس صورت میں کیا ہوگا جی؟ مومنوں کے نتائج کا ذکر. مومنوں کے، صرف مومنوں کے. ضمناً دوسری باتیں آئیں گی، لیکن اصل جو اس صورت میں رب کریم فرمانا چاہتے ہیں، اور آپ کو عرض کیا تھا نا کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی چیزیں اب از خود تراشیں، ہم ہر صورت کا شروع پڑھیں گے نا تو اللہ کریم اپنا جو مدعا ہے وہ صورت کے شروع میں سادہ الفاظ میں بتا رہے ہوں گے، تو بڑا آسان ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہوگا جب مضمون کا مضمون کے ساتھ رابط. اور اسی طرح اب اس صورت کا دعویٰ تلاش کرنا ہے. تو دعویٰ کس طرح ہوگا؟ دعویٰ ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ کہ صورت کا شروع پڑھ لیں، جو رب کریم چاہ رہے ہیں ہم سے وہی صورت کا دعویٰ ہے. اب پچھلی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے جی. تو اللہ کریم ہم سے تقوی چاہ رہے ہیں. تقوی کی تفسیر کر دی تھی 17 احکام کے ساتھ. تو اس صورت میں دعویٰ کیا ہے جی؟ کہ
مسئلہ کو ماننے والے، مسئلہ کو یا تفصیل کے لیے لکھ دو احکام کو، مسئلہ اور احکام کو ماننے والے کامیاب ہیں، یہ دعوی صورت ہے۔ جبکہ اپنی مرضی اور طور طریقوں پر چلنے والے، اپنی مرضی اور طور طریقوں پر چلنے والے ناکام ہیں۔ یہ اس صورت کا جامع دعویٰ ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ تمام آیتوں میں حل ہوتا نظر آئے گا۔ عربی کے اندر بھی لفظ صورتوں کا اس صورت کی آیت کا حوالہ لکھ دو اسی دعویٰ کے ساتھ، قد افلح المؤمنون لا یفلح الکافرون۔ اس صورت کے آخر میں آئے گا نا لا یفلح الکافرون، وہ اس صورت کا دعویٰ ہے، قد افلح المؤمنون لا یفلح الکافرون، مومن کامیاب ہیں، کافر ناکام ہیں، یہ دعوی صورت ہے۔ اچھا تقسیم صورت کا عنوان تو لکھ دیں، لیکن ابھی تقسیم صورت ہم لکھتے نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ آخر میں جا کر، جس طرح پچھلی صورت کی تقسیم ہم نے آخر میں جا کر لکھ دی، جگہ چھوڑ دیں اور تقسیم صورت کا عنوان دے دیں، وہ انشاءاللہ آخر میں لکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے اس صورت میں کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ خلاصتاً تو بتا دیا نا، دعویٰ یہی ہوگا کہ ماننے والے کامیاب ہیں اور نہ ماننے والے کامیاب نہیں ہیں، کافر کامیاب نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو کتنا خوبصورت سیٹ اپ لگ رہا ہے جی قرآن پاک کا، کہ اللہ کریم پہلے لائے عمل دیتے ہیں، لائے عمل پر عمل کرنے والوں کو کامیاب ہونے کا فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت اللہ کریم نے اس قرآن پاک کو جوڑا ہے جی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ مدد کا پیچھے ذکر تھا کہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، کام کرنا اللہ تمہارا مددگار ہے۔ پھر جب اللہ مدد اپنی بھیجتا ہے تو نتیجے کا اعلان کیا، قد افلح المؤمنون، اپنی طرف سے کام تو کیا نہ جی انہوں نے، پھر اللہ نے کامیاب کر دیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ مومن کامیاب کیوں ہوئے؟ تو اللہ کریم نے پچھلے 17 احکام کا خلاصہ 7 شکوں میں بیان کر دیا۔ کتنا جی؟ 17 احکام کا خلاصہ 7 شکوں میں بیان کیا۔ یہ کام کرتے نہیں رہے، یہ کام کرتے نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہو گئے۔ یہ 17 احکام کا خلاصہ ہوگا 7 شکوں کے اندر، 7 اوصاف کے اندر۔ چنانچہ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں، خشوع رکھنے والے، ڈر رکھنے والے، جھکنے والے ہیں۔ اور جی خلاصہ ہے پچھلے 17 احکام کا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب پچھلی صورت میں احکام شروع ہونے لگے تھے تو اللہ نے بنیاد کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے تمہاری بنیاد بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہاں ذرا دیکھو کیا لفظ تھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دیکھا جی بنیاد میں بھی اللہ نے نمازوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اچھا اسی کی طرح جب مسلم ہونے کا ذکر آیا، عقیدے کے بعد سب سے پہلے اعمال کا ذکر آیا اسی صورت کی آیت نمبر 35 کے اندر۔ پہلے شرک فعلی کی 4 باتوں کا ذکر کیا نا، نفی شرک فعلی بیان فرمائی، اس کے بعد فلحوا اسلموا کا حکم آیا تھا۔ اس کے اندر دیکھو جی اللہ کیا صفت لگا رہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ۔ اسی طرح جی تو یہ گوئے پچھلی باتوں کا خلاصہ ہوگا اگلی 7 شکیں۔
اسی طرح جب سورت ختم ہونے لگی تھی تو نماز کے بارے میں 2 دفعہ مختلف الفاظ لائے تھے، خالصتاً نماز اور ایک نماز جیسے کام. مثلا آیت نمبر 77 میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا تھا نا، اور اسی طرح جب آخر میں ختم ہونے لگی آخری آیت فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب یہ جو ہے نا پہلی صفت اللہ نے مومنوں کی لگائی نماز کی. نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا، اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے. منافق کیا کرتا ہے جی نماز کے اندر؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ نماز پڑھتا ہے اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اور مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اسے کم از کم اللہ کی یاد تو آتی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اچھا جی، خاشعون کے لفظ پر کافی غور و خوض ہو چکا ہے. اس سے پچھلی صورت میں، سورہ حج سے بھی پچھلی صورت میں یاد آ رہا ہے آپ کو جی، اور سورہ الانبیاء میں. کیوں جی؟ کہ وہاں تھا غفلت سے بیدار رہنے والا خشوع ہی کرنے والا ہوتا ہے. جس کے دل میں روزانہ ڈر ہوتا ہے نا وہی غفلت سے بیدار آتے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرمایا تھا. اور فرمایا کہ یہ جو روزانہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں ہر کام میں، یہ کم از کم غافل نہیں ہے اللہ کے حضور. اللہ انہیں غافل نہیں کہتے. اس لیے جی یہ گویا پہلی آیت تو پچھلی دونوں صورتوں کا خلاصہ بیان کر رہی ہے کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والے، نماز میں ڈر پیدا کرنے والے. اور یہ بھی آپ آزما کر دیکھ لیں کہ جس بندے کی نماز میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، نماز میں ذکر ہو، نماز میں یاد ہو اللہ کی. ایک تو ہے نا سادی نماز، اللہ ہمیں اس سے بچائے ہے جی، اور ایک ہے نماز میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقیہ زندگی میں بھی اللہ کی یاد اسی طرح رہتی ہے جس طرح کہ نماز میں تھی. یا پزما لیں، اس کا تو تجربے کے ساتھ نتیجہ نکلے گا نہیں. تو اس لیے نماز میں چند لحظے ہیں، 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، جو بھی کرے نماز میں خشوع پیدا کرنے کی پرزور کوشش کرے، انشاءاللہ بقیہ زندگی میں بھی. اور آپ کو وہ نسخہ بھی یاد ہوگا کہ نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کے خلاف شرع کاموں سے بندہ بچتا ہے، یعنی خشوع پیدا ہو جاتا ہے جی. اور الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں جھکنے والے تھے. اسی طرح اسی صورت کے آخر میں ایک اور دفعہ بھی اللہ جب مومن کامیاب لوگوں کی باتیں ذکر فرمائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات یوں بھی بتائیں گے. آیت نمبر 57 میں ان الذین هم فی من خشیۃ ربہم مشفقون. آیت نمبر 57 میں بھی ہے ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. اور جی نماز میں خشوع ہے تو بقیہ زندگی میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. یہ جی مومن کامیاب تو ہو گئے کہ ان کا کوئی لمحہ اللہ کے بغیر نہ رہا، نماز میں ڈر پیدا ہوتا رہا، سمجھو بقیہ زندگی میں بھی یہ ڈر ہے. اب تو حدیث سمجھ آ گئی ہوگی جس میں ہے کہ سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کا کیا جائے گا عقیدے کے بعد. ویسے عقیدے کا حساب تو ہونا نہیں ہے جی، کیوں جی؟ حساب شروع ہو گئی مومنوں سے، غیر مسلم سے حساب نہیں ہوگا. قرآن میں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مشرکین کے بارے میں تو اعلان کر دیا جائے گا آج ان کا کوئی کچھ نہ معاف ہوگا، نہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، بغیر حساب کتاب جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جو مومن بچیں گے نا، عقیدہ جن کا صرف صحیح تھا، اب حساب کتاب ان کا شروع ہو رہا ہے. تو اب حدیث سمجھ آ گئی تھی کہ سب سے پہلے حساب نماز کا کیوں ہوگا. حالانکہ عقیدے کا پہلے حساب ہونا چاہیے، اس کا تو حساب ہے ہی نہیں. عقیدہ صحیح ہے تو تب حساب کے لیے آ سکتے ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بغیر حساب ہی نہیں بھیج دیا جائے گا. اور جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ میدان معاشر میں دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن حقیقت کیا ہے، ہم نے خود کھڑا ہونا ہے. اللہ میں معاف فرمائے جی. اور پھر ان میں سے بھی جو چنے ہوئے لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے، پھر انہیں دھوپ میں نہیں کھڑا کیا جائے گا. تو میدان معاشر کن لوگوں پر مشتمل ہوگا جی؟
ہم پر ہوگا، مومنوں پر ہوگا. اس لیے اگر وہاں عیش و عشرت سے کھڑا ہونا ہے تو اور مزے ہیں جی سائے میں کھڑے ہوں گے. اس لیے حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب انہیں کیا جائے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اتنے جلدی حساب کتاب کر لیں گے جس طرح بکری کا دودھ دوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، حساب کتاب ہو جائے گا. اچھا جی کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں آئے گا. حدیث میں آیا کہ اللہ فرمائیں گے ان کی نماز کا حساب کرو، جتنی نماز ٹھیک ہے باقی اعمال کے اتنے ہی نمبر لگاؤ. اللہ، باقی اعمال کا یوں سمجھو حساب ہی نہیں ہونا جی، کیونکہ نماز ایسی چیز تھی جس نے انسان بنانا تھا. عقیدے کے بعد ہے جی قرآن پر عمل کرنے کی 5 ٹائم پریکٹس تھی. اگر 5 ٹائم اس کے صحیح نکلے نا، باقی زندگی اس کی صحیح ہے. اتنے ہی نمبر لگاؤ ماں باپ کے احترام میں، کاروبار میں ہے جی، اور اخلاقیات میں وغیرہ وغیرہ، اتنے ہی نمبر جتنے نماز کے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب تو پتہ چلا نا کہ اللہ نے بڑی اسپیشل کر کے پہلی صفت لگا دی. کیوں جی حساب صرف اسی ایک چیز کا ہونا ہے. اور قرآن شروع ہو رہا تھا تو وہاں پر سورہ البقرہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین الذین جی یقیمون الصلاۃ. تو وہاں بھی پہلے نماز کا. اس کا مطلب ہے اللہ کھینچ تان کر بات یہیں پر لے کر آتی ہے. یومیہ تمہاری خوراک عبادت کے برابر ہوگی، اطاعت کی خوراک برابر ہوگی، تو تب باقی زندگی تمہاری اطاعت میں گزرے گی. اگر یومیہ تمہاری اطاعت کہ یہ 5 ٹائم برابر نہ رہے نا، تو اب حدیث سمجھ آئی جی کہ باقی سارے چیزوں کا حساب نماز کو دیکھ کر کیا جائے گا. دیکھو جی یہاں کیسے نمبرنگ ہو رہی ہے، یہاں کراس مارکنگ ہے کہ نمبر یوں لگ رہے ہیں کہ اگر نماز خراب آئی تو اخلاق میں جتنا بھی اچھا ہے یہ نہیں اچھا ہوگا، کیونکہ نماز اس کی بتا رہی ہے یہ جتنا بھی اس نے روزے رکھے ہیں نقصان اس نے کہیں کیا ہے. نماز اس کی بتا رہی ہے جتنا اچھا کاروبار اس نے کیا کہیں نہ کہیں گڑبڑ اس نے کی ضرور ہے. نماز بتا رہی ہے. اللہ نے اس کو ریلیٹڈ کیا ہے نماز کے ساتھ. ہاں جی الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. احادیث طیبہ سارے کی ساری سچ آ رہی ہے. حدیث میں ہے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جتنے بھی فرمان ہیں نا میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں جی کیونکہ قرآن وحی جلی ہے تو حدیث وحی خفی ہے. اب ہمیں قرآن پڑھتے ہیں تو حدیث ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو حدیث ہم سے حل ہو جاتی ہے. اسی طرح حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین. نماز جو ہے دین کا ستون ہے. ستون جتنا طاقتور ہے سمجھو اوپر والی عبارت اتنی ہی ٹھیک ہے. اگر ستون ہلکا ہے، خراب ہو گیا، ڈیمیج ہے، اوپر عمارت پر جتنا مرضی خرچہ کر لو اس کی کوئی ویلیو نہیں. جتنا مرضی خرچہ کر لو وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت حدیث میں آیا کسی کے بھی نہیں رہتے تھے. یوں محسوس ہوتا تھا، بتایا تھا نا جی آپ کو، یوں محسوس ہوتا تھا یہ ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں اچانک نماز کا ٹائم ہو جاتا، وہیں کے ہو جاتے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور جی دوسری شک کہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو نکمی بات، مانا لکھ لیں نکمی بات سے اعراض کرتے ہیں. نہ ان کے جسم کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کے کوئی قیامت کا فائدہ ہے. دو کام کرنے چاہیے، یا جسم کا فائدہ ہو تاکہ وہ بھی عبادت کے لیے تیار رہے، یا پھر فائدہ ہو آخرت کا. اس کے علاوہ تو کام جتنے بھی ہیں سارے نکمے، کچھ بھی کر لو کام نکمے. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ نکمی بات پر دھیان نہیں دیتے. اب اس کو اگر کھولنے بیٹھ جاؤ تو ٹائم یہیں پر خرچ ہو جائے. بس خلاصہ یہی ہے کہ جس میں جسم کا فائدہ، دین اور دنیا کا فائدہ نہ کہنا بلکہ کیا کہنا جی، جسم کا فائدہ اور دین کا فائدہ ہو، قیامت کا فائدہ ہو، عبادت کا فائدہ ہو. یہ بس اگر یہ نہیں ہے تو پھر سب نقصان ہے اور لغو ہے.
والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، یعنی مال کی پاکی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کو پاک رکھتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں آنے دیتے، جو بھی ہو لفظ بڑا وسیع ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں جی۔ للزکاۃ فاعلون انداز یہ اپنایا، یعنی زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے نہیں، زکوٰۃ کو کرتے ہیں۔ للزکاۃ فاعلون، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ 17 احکام کا خلاصہ بیان ہونا ہے، تو اس لیے کچھ احکام ایسے آئے تھے جو پاکی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، مال کا پاک ہونا، تمہارے اندر کا پاک ہونا، تمہارے ظاہر کا پاک ہونا، بہت سارے دینا۔ اس لیے ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، ساروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ پاکی کو کرتے ہیں، پاکی والے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے جسم، یہ پچھلی احکام کا خلاصہ آ رہا ہے، کیونکہ نتیجہ اسی وجہ سے تو ملا تھا مومنوں کو، کامیاب اسی وجہ سے تو قرار پا گئے تھے کہ اللہ عمل ان کا پورا تھا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہوت کی جگہ کو، شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ مانا کیا کرتے ہیں جی؟ شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جو ان کے مال کی لونڈیاں ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سو ان پر کچھ الزام نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ اب ساری صورتوں میں اس کا تذکرہ کہیں آ بھی جائے نا تو اشارتاً پہلے سن لو، پھر اس آیت کی مزید تشریح کرتے ہیں کہ یہ جو لونڈی کا تصور ہے، غلامیت کا تصور ہے، یہ اسلام میں کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ کفر کی طرف سے سوال ہے نا کہ یہ تو بندوں پر ظلم ہے، بندوں کو اپنا نوکر بنا لینا، اپنا، ہم کہتے ہیں جی تھوڑی سی ہماری تشریح سن لو تم اسلام کے پاؤں پر گر جاؤ گے کہ شکر ہے یہ قانون بھی تھا، ورنہ کیا بنتا ہے انسانیت کا جی۔ جواب ہم دیں گے، لیکن پہلے یہ سن لو کہ یہ اثر اسلام کا نہیں ہے، غلامیت اثر کفر کا ہے۔ غلامیت، اس لیے ہماری ساری کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ یہ اثر الکفر ہے، کہ کافر نہ ہوتے اللہ کی زمین پر، زمین تو اللہ کی ہے، کافر نہ لڑتے مسلمانوں کے ساتھ، نہ یہ جہاد کرنا پڑتا، کیونکہ جہاد تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ زمین فتنے سے پاک ہو جائے، تو نہ تمہارے مرد مرتے، نہ تمہاری عورتوں کو سنبھالنا پڑتا۔ تو اب بتاؤ غلطی ہم نے کی ہے؟ اور فرعون نے کہا تھا نا کہ موسیٰ لم نربک فینا ولیدا، بچپن میں ہم تجھے پالتے رہے ہیں، اتنا بھی تجھے خیال نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ جو تو احسان جتلا رہا ہے نا، ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو نہ تو غلام بناتا، نہ تو ان کو قتل کے حکم نافذ کرتا، نہ میری ماں مجھے دریا میں بہاتی، اور نہ تیرے پاس میں آتا، کرتوت تیرے اپنے گندے، یہ کام کیوں کیا تو نے؟ تو اب بتاؤ یہ کافر ہمارے ساتھ نہ لڑتے تو پھر ہم یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، بیچ ڈال دیتے ہیں جی، تو یوں پھر ان کو اب کسی نے خریدا ہے، ان کو بچانا تو ہے نا۔ ایک بات یہ اثر کفر کا ہے، اثر کس کا ہے جی؟ کفر کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا تو تم احترام کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اسلام اپنے دشمنوں کے ساتھ کتنا خیال کرتا ہے کہ جو لڑے ہیں صرف انہی کے ساتھ لڑنا ہے۔ تمہارے جنگجو مرد لڑتے ہیں نا تو اسلام صرف اسی کا رپلائی دیتا ہے، اسی کا جواب دیتا ہے، باقی تمہاری عورتوں کو اسلام منع کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، اگرچہ وہاں پر غصے میں ہیں، اپنے خامدوں کا ساتھ دیں گی، اپنے مردوں کا ساتھ دیں گی، لیکن وہ لڑی تو نہیں ہے نا، تو جتنا جرم ہے اتنی سزا دو، ان کو مارو نہیں، ان کے بچوں کو مارو نہیں، ان کے بوڑھوں کو
مارو نہیں، کیونکہ وہ لڑے نہیں. ہاں کوئی عورت اگر جنگجو ہو تو پھر ظاہر ہے وہ تو ٹکر میں آ گئی. کوئی بوڑھا مارنے پر آ جائے تو پھر ظاہر ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے. ورنہ جو لڑا نہیں ہے ہم اس کو مارتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں جب ان کے مرد مر گئے تو اب ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ اسلام تو ان کے اگلے کام کی بھی رکھوالی کے لیے تیار ہو گیا ہے. اسلام نے کہا ہے پوری مملکت اسلامیہ جہاں فتح کر دیے کسی علاقے کو، کفار کے مرد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی عورتوں کو سنبھالنے کا حکم ہے تمہیں، ان کے بوڑھوں کو سنبھالنے کا حکم ہے، ان کے بچوں کو سنبھالنے کا حکم ہے، ان کے بیماروں کو سنبھالو. تو اب کیسے سنبھالیں؟ ایک صورت یہ تھی کہ ان کے لیے بڑی بڑی جگہ بنائی جاتی، وہیں یہ ساری زندگی رہتی اور ان کو کھانا پینا دیا جاتا، مر جاتے خود. یہ بھی تو زندگی کی سے لطف نہ اٹھا سکیں گے، زندگی کا مزہ تو ان کو نہ آیا. لہذا ان کو گھر کے فرد کی طرح بناؤ، اتنا بھی حکم ہے. اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ یا تو اس کو امیر المجاہدین تقسیم کر دے گا کہ یہ تمہارے گھر کے فرد ہیں، یہ تمہارے گھر کے فرد ہیں، ان کو لے لو، یا کوئی اپنی مرضی سے اگر لے جانا چاہتا ہے تو لے لے کسی سے، تو اپنی مرضی سے لے جائے. اگر وہ عورت ہے تو بیوی کی طرح بن کر رہے گی، حتیٰ کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو بس وہ تو ہے ہی بیوی، اب اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. اس کے عوض میں تم اسے کھلاؤ گے پلاؤ گے. اسی طرح ایسا بچہ ہے تمہارے بچوں کے ساتھ رہے گا، جتنا تم اپنے بچوں سے کام لیتے ہو اتنا ہی اس سے، بس اس کے علاوہ نہیں. مارنا تک منع ہے، سختی تک منع ہے. اسی طرح کوئی گھر کا فرد معذور بھی تو ہوتا ہے نا، گھر کا فرد تو اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کر کام لگا دیتے ہیں گھر والے، چلو بھائی تم یہ لکڑیاں کاٹتے رہو، تم یہ کرتے رہو، کیونکہ مل کر ہم نے کاروبار چلانا ہے گھر کا، ہے نہیں. اپنا کوئی گھر کا فرد اسی طرح ہو تو اسی طرح کوئی اگر غلام آ گیا ہے تو اس سے اسی طرح کام کراتے. اب یہاں نہ کوئی غلامیت کا تصور دے رہا ہے قرآن، نہ یہ آقا ہونے کا اور نہ مالک ہونے کا تصور دے رہا ہے، بلکہ گھر کے فرد کا تصور دے رہا ہے. اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو سخت حرام ہونے کا حکم دے دیتا ہے. کیوں خواہ اس کو مار رہے ہیں؟ گھر کے فرد کو مارے گا اس طرح. اور تم تو انسانوں کو کہتے ہو، ہمارے نبی نے تو جانوروں کو مارنے کا بھی منع کیا ہے. اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، یہ تو جانور ہیں. تو اس کے بعد اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے غلامیت کی. کہا ہے کہ اگر تم قسم توڑ بیٹھتے ہو تو غلام آزاد کر دو، اس کو اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنا دو. فلاں کام کیے تو غلام آزاد کر دو. ویسے اگر کوئی آزاد کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. کوئی جب بندہ کسی کو آزاد کرتا ہے تو خواہ تو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر معاشرے کا فرد بنائے گا. جی ابھی بالفرض ہمارا ایک ضلع ہے، اس ضلع کے اندر اگر یہاں ابھی سے آپ کھوج لگاؤ نا تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں ایسی ملے گی، بچے ایسے ملیں گے جو اغوا کاروں کے قبضے سے برآمد ہوں گی. مانو یا نہ مانو ہے تو اسی طرح. یہ اصل میں کافر ہے جو ان کو اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا ہے. اسلام تو اچھا وہ کسی علاقے میں ہم جائیں وہاں پر کوئی عورتیں انہوں نے اسی طرح رکھی ہوئی ہوں گرفتار کر کے خواہ مخواہ ظلماً 100 ہوں 2 ہوں 300 ہوں، تو ان عورتوں کا اب کیا کریں، ان بچوں کا اب کیا کریں؟ ان کو اسی طرح بگیار کیمپ میں ڈال دیا جائے یا ان کو آزاد معاشرے کا فرد بنایا جائے جس طرح باقی آزاد ہیں. تو اب بتاؤ اسلام نے اچھا قانون دیا ہے کہ نہیں؟ اس طرح اگر تمہارے پاس کوئی قانون تھا تو بتائیں. لونڈی کا یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس کو جانور بنا لیتے، غلام کا یہ معنی تو نہیں تھا اس کو جانور بنا لیتے. اسی طرح کوئی چرا کر لے جاتا، کسی کو اغوا کر کے لے جاتا، تو مومنوں کو حکم ہے کہ ان کو جا کر دیکھو، خرید لو، خرید لیا کرو. وہ تمہارے گھر کا فرض، چونکہ تمہارا خرچہ ہو چکا ہے. جس طرح بندہ حق مہر پر خرچہ کرتا ہے، بیوی کو لے آتا ہے، صرف نام خریدنے کا نہیں ہوتا، اسی طرح تم ان کو پیسے دے کر لے آؤ اور اپنے گھر کا فرد بناؤ اور پھر ان کو آزادی کے فضائل سنائے گئے. تو اب یہ اسلام کا حکم کتنا اچھا ہے. یہ ہے کفر کا اثر تھا، لیکن اسلام نے سارا کچھ
برابر کر دیا اور صحیح کر دیا، تمہاری غلطیوں کو اسلام صحیح کر رہا ہے۔ یہ اصل ہے جی۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اچھا، یہ جو شک نمبر 4 تھی یا صفت نمبر 4 ہے، پچھلے 17 احکام کا خلاصہ، اس کا تو اشارہ نہیں گزرا تھا پیچھے، تو یہ کیسے ہوتی؟ اس کے بہت سارے اشارے گزرے تھے۔ مثلا اصلی منہ کا لفظ گزرا تھا، تابع فرمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح ارکعوا کا لفظ گزرا تھا، اور اسی طرح وفعلوا الخیر کا لفظ گزرا تھا، اسی طرح واعتصموا باللہ کا لفظ گزرا تھا۔ یہ سارے اسی کی طرف مشیر تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو پاک دامنی ہے نا، یہ اللہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ نماز کو بڑھا چڑھا کر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے نا، اسی طرح اللہ نے جنتیوں کی جہاں صفتیں بیان کی ہیں، وہاں اللہ کیا اسپیشل کر کے تعریف فرماتے ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ یہ جو جنتی تھے نا، ہر کبیرہ گناہ سے بچتے تھے، خصوصاً فحش والے امور سے بچتے تھے۔ عجیب بات ہے جی، اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے خصوصاً سود سے بچتے تھے، کبائر الاسم میں وہ آ گیا ہے، خصوصاً والدین کی نافرمانی سے بچتے تھے، کبائر الاسم میں آ گیا ہے۔ اچھا، بدعت کرتے تھے، کبائر الاسم میں وہ آ گیا ہے۔ بدعت نہیں کرتے تھے، یجتنبون کبائر الاسم میں سب کچھ آ گیا۔ جس طرح سب کچھ کبائر میں آ گیا تو فحش بھی تو کبائر میں آ گیا تھا نا، تو اللہ اسپیشل کر کے کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف، جتنا باقی احکام پر زور لگے گا پاک دامنی پر، اتنا ہی زور الگ لگے گا۔ آپ سمجھے جی؟ پاک دامنی کے دروازے کئی ہیں، آنکھوں کا پاک دامن ہونا، کانوں کا پاک دامن ہونا، زبان کا پاک دامن ہونا، بہت سارے اس کے دروازے تھے۔ تو اس لیے جناب اسپیشل کر کے اللہ اس حکم کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو جنتیوں کے کام، اور شیطان جتنا بھی گناہ کرواتا ہے انسان سے، اس کا زور سارا ایک طرف لگتا ہے، اور جب کسی کو بد کردار بنا رہا ہوتا ہے نا، اس کا زور اتنا ہی صرف ہوتا ہے، اس کو بڑی مصروفیت ہو جاتی ہے، کسی کو بد کردار بناتے ہیں بڑا زور صرف ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ اسپیشل کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ فحش کے امور کو لائے گا، تو اس کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اس لیے جی پچھلی 17 احکام کا خلاصہ ان چند شکوک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ صفت نمبر 4 یہ آ گئی، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بھی ڈھونڈے گا اس کے سوا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ اللہ 7 صفتیں بیان کریں گے نا، کسی صفت کے بعد اس کا ریئیکشن اللہ نہیں دکھائیں گے، رد عمل نہیں دکھائیں گے۔ مثلا نماز میں جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا یہ حال ہوگا، یہ نہیں بتایا ہے، اس کا رد عمل نہیں بیان کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اچھا جو لغو کریں گے تو پھر ان کا یہ نقصان ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا رد عمل ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اگلی صفتیں بھی آپ دیکھ لیں، رد عمل کسی کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ جو صفت آئی نا جی، اس کا رد عمل اللہ نے ذکر کر دیا کہ جو یہ کرے گا نا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حد انسانیت جو رکھا ہے نا، اس سے کم از کم یہ بڑھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے زور بہت لگے گا، اس لیے اللہ زور دینا چاہتے ہیں انہی امور پر کہ خصوصاً پاک دامن رہنا، خصوصاً پاک دامن رہنا، اور جو پاک دامن رہتا ہے اللہ کے ہاں بہت عمدہ ہوتا ہے، اس سے بڑے انعام ملتے ہیں، بڑے انعام ملتے ہیں، اس کو بڑے اعزاز ملتے ہیں۔ اور جو پاک دامنی میں جتنا بھی فحش کے امور میں ملوث ہوگا وہ اتنا حد سے بڑا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے زور دکھانے کے لیے اللہ نے اس کا رد عمل بھی بیان کیا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہو آئے گا کہ اگر اتنا اہم اور زوردار امر تھا
تو پھر اللہ نے پچھلی صورت میں بیان کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وہاں تو بیان کرنا چاہیے تھا، لاہ عمل تھا یہ، تو سب سے بڑا لاہ عمل تو یہ ہے۔ تو 17 احکام میں براہ راست اللہ نے اس کو نہیں بیان کیا، اوصاف احکام کے ضمن میں بیان کیا۔ پاک دامنی کا حکم دینا تھا تو وہ پچھلی صورت میں دیا جاتا، لیکن اتنا بڑا کام ہے جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی صورت میں لاہ عمل کا ذکر ہے، اور اس کا تعلق لاہ عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے بچنے کا ہے۔ یہ نہ کرو، پچھلی صورت میں تو کرنے کی چیزیں تھی نا، اور اس کا تعلق کس سے ہے جی؟ بچنے سے، اس لیے نہیں بیان کیا، ورنہ جہاں بیان ہوتا ہے تو وہاں بڑے زوردار انداز میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اور جی فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ آپ حدیث سنو، سیدنا حریرہ رضی اللہ عنہ جب ایسی باتیں سنتے تھے نا، ایک دن اللہ کے نبی سے فرمانے لگے، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہوتا نا خسی ہونے کا؟ اللہ نخسی یا رسول اللہ، کیونکہ اتنا جو آپ ڈرا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی حکم ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو اللہ کا نظام ہے نا اس میں دخل تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ کر بھی دو نا پھر بھی جو برے ہیں وہ برے ہی رہتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ نے یہ فیچر انسٹال ہی نہیں کیا، اور مثلا کوئی نہ مرد پیدا ہوتا ہے یا ہجرہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس قسم کا ایک عذر ہے نا، گویا اللہ نے مثلا اللہ کسی کی آنکھ نہیں بناتے، کسی کا ہاتھ نہیں بنایا، مخلقہ وغیر مخلقہ، کسی کے اللہ نے پاؤں نہیں بنائے ہیں جی، کسی کی آنکھیں نہیں ہے، تو اسی طرح اس عذر سے بھی بعض اوقات وہ معذور پیدا ہوتا ہے، تو اس کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ خنثی۔ تو اب اس کے اندر تو گویا یہ فیچر اللہ نے انسٹال ہی نہیں کیا، تب اس کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے بہت بڑی جماعت سے انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو فحش والے کام کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا فائدہ اللہ کے نظاموں میں دخل نہیں دینا؟ یہ حدیث آپ کو سنانی تھی۔ او فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اگلی صفت آئی گی، یہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں سے اور اپنے وعدوں سے راعون، خبردار ہیں۔ شیخ الہند کا معنی لکھیں، خبردار ہیں۔ میری امانت کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے معاہدے کتنے کر رکھے ہیں۔ اچھا کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، وہ آ گئے امانات کے اندر، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امانتیں ہمارے ذمے نہیں تھیں لیکن ہم نے اپنے ذمے لگا دی ہیں۔ مثلا استاد بننا، مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے اللہ نے فرض تو نہیں لگایا تھا نا، لیکن اگر کوئی بن گیا ہے تو سمجھو اس نے سنبھال لیا ہے۔ مثلا اب دھیان کریں، قرآن پڑھنے والا طالب علم ہونا، سنبھال لیا نا، دورہ تفسیر کی مسند تو تفسیر صحیح کر کے پڑھیں۔ اسی طرح زور سے لے کر عصر تک نماز کا ٹائم کھلا تھا، 2 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ نماز کا ملتا ہے، فرض فجر کی نماز 1 گھنٹہ آپ کو ملا ہے، پورے 1 گھنٹے کو نماز پڑھتے رہنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس گھنٹے میں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن پورے گھنٹے کو گھیر لینا تو فرض نہیں تھا۔ اب ایک بندہ ہے، فرض کرو صبح کی نماز پڑھتا ہے جی 6:15 بجے، اور ٹائم داخل ہو گیا جی 5:30 بجے۔ اب 5:30 بجے اس پر فرض نہیں تھا، لیکن اس نے اگر نیت باندھ لی ہے، 4:45 نماز شروع کر دی ہے، جیسی شروع کی ہے تو اب یہ اس پر فرض ہو چکا ہے، اب اس کو پورا کریں۔ وہ کہے روزانہ تو میرے اوپر 6:15 بجے فرض ہوتی ہے جب میں شروع کرتا ہوں، کیوں جی اب شروع ہو چکی۔ اب کیا ہے جی، جب شروع ہو جائے تو پھر عمل کو باطل نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں وعدہ، یعنی اپنی امانتوں کو اور اپنے معاہدوں سے باخبر ہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بے خبر ہے نا اپنے معاہدوں اور اپنی امانتوں سے، تو وہ قد افلح المؤمنون میں پھر شامل نہیں ہو سکے۔ خیال کرنا ہے جی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ دکان چلانے والا ہے جی، پڑھانے والا، اسی طرح زندگی گزارنے والا، باپ جو بننے والا ہو،
جو بھائی بننے والا ہو، جو کسی کا بیٹا بننے والا ہو، ساروں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، دکاندار ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، مجاہد ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، اسی طرح مفسر ہونا، محدث ہونا، خیال کرنا۔ جی اگر آپ محدث بنے، محدث ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، حدیث کی تحقیق، قرآن کا مفسر ہونے کی جو ذمہ داری ہے یہ پوری کرنی۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون۔ تو یوں اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے معاہدوں اور ہماری امانتوں میں ہمیں کامل فرما، تاکہ ہم پر کوئی سوال نہ آئے۔ یہ بعض اوقات جو ہم پر اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں کمی ہوئی کھڑی ہے، دیکھنا چاہیے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اور جی نماز آخری صفت پھر نماز پر مشتمل، لیکن پہلی صفت میں تھا نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، اور جس کو نماز کہتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کے باہر والے سارے امور، نماز کے اندر والے سارے امور، جس کا تعلق حفاظت سے ہے۔ نماز شروع ہو گئی نا تو اب خشوع ہے، نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، ٹائم کی پاسداری کرنا، کس کے پیچھے پڑھنی ہے اس کی پاسداری کرنا، جی اور کتنی پڑھنی ہے اس کی پاسداری کرنا، کہاں پڑھنی ہے اس کی پاسداری کرنا، یہ ساروں کی حفاظت ہے۔ حتیٰ کہ جہاد کے اندر نماز چھوڑ دینا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بھی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر رہا ہو اور آپ نماز شروع کر رہے ہو، یہ حفاظت ہے، نماز نہیں ہے، یہ تو تخریب صلاۃ ہے، نماز کو خراب کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے نمازوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ نماز چھوڑ رہا ہوں نماز کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تھی، سمجھا جی؟ تو یہ اسی اصول کے متعلق کہ حفاظت جس کو کہتے ہیں نا، بس اس کی آپ حفاظت کریں۔ جس طرح اپنے بچوں کی بندہ حفاظت کرتا ہے، اب ٹیکہ لگانے کا ٹائم آئے تو بندہ کہے نہیں جی میرے اوپر تو حفاظت فرض ہے، اور اس بچے کو میں انجیکشن نہیں لگاتا کیوں جو خون نکل آئے گا، یہ حفاظت میں داخل ہے جی۔ یہ چیرنا پھاڑنا کس میں داخل ہے؟ آپریشن کروانا کس میں داخل ہے؟ ہاں جی، تو حفاظت کے لیے جو ہے تمام امور کرنا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اسی لیے پچھلی صورت میں صرف اقامت کا ذکر آیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اقامت صلاۃ کے کتنے ارکان ہیں؟ تین حصے ہیں۔ بندہ کیا کرے؟ خاشعون، یحافظون، دائمون، اور سورہ مارج میں آئے گا۔ تو دائمون یہ الگ امر ہے، حفاظت الگ امر ہے، ہاں جی۔ تو یہ پچھلے سارے احکام کا خلاصہ اللہ بیان فرما رہے ان 7 اوصاف کے اندر۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں مالک الذین یرثون الفردوس۔ کس کے مالک ہیں جی؟ یہ مالک ہیں الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں کے۔ اللہ نے فردوس نام رکھا ہے جنت کے اعلیٰ حصے کا، اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ حصے کا کیا نام ہے جی؟ الفردوس۔ اسی لیے اللہ کریم سے فردوس مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی تمہیں جنت مانگنی ہو تو اللہ سے فردوس مانگو۔ تو فردوس کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ ٹھنڈی چھائیں۔ تو یہ مالک ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جنہوں نے کام پورے کیے ہیں نا، تو اس لیے اعلیٰ جنت کے اعلیٰ حصے کا نام دیا الذین یرثون الفردوس۔ میں نے اس کو معنی کیا کیا جی؟ مالک ہونا، یہ مالک ہے۔ کیوں جی؟ کہ سورہ الانعام میں اسی طرح آتا ہے، سورہ الاعراف کے اندر، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما كنتم تعملون۔ آیت نمبر 43 سورہ
الاعراف، ان کو ندا دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے تمہاری جس کے تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، مالک کا لفظ براہ راست تو نہیں آیا، البتہ لفظ وراثت کے ذریعے مالک کا لفظ آیا۔ اس کا کیا اشارہ ہے؟ اس کا اشارہ یہ ہے کہ وراثت کے ذریعے ملک اس چیز کا بندہ پاتا ہے جو پہلے ہمارے کسی طریقے سے ملک میں تھی ہمارے بڑوں کے، تو جنت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی نا، تو اس لیے ہمیں وراثت کے طور پر کہ تم اصل میں یہاں رہنے کے لیے آئے ہو، اس لیے تمہیں امتحان کے لیے ہم نے بھیجا تھا زمین والے سیارے پر، اب آ جاؤ اپنی جگہ پر، یہی کہ تم مالک ہو۔ ہم یہاں جی، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں ہم یہاں خلائی مخلوق ہیں، ہم تو کیا پیدا کس کے لیے ہوئے؟ جنت کے لیے، زمین کے لیے ہم ایلین ہیں، کیا ہے؟ ہم یہاں خلائی مخلوق ہیں، یہاں کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، یہاں پر احکام کے نفاذ کے واسطے ہم پیدا ہوئے جی، باقی ہم نے انشاءاللہ کہاں رہنا ہے جی؟ جنت میں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس لیے مومنوں کے اللہ صفت بیان کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی گرمی سردی زمین کے تنگ کرے نا، زمین کے نشیب و فراز انہیں خراب کرے نا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں رہنا تو تھوڑا ہی ہے، آ گئے تو یہ بھی گزر جائے گا، یہ لمحہ بھی، ہم تو اصل میں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا سفر کہیں اور ہے، اس لیے کہ وہ یہاں رہنے نہیں آتے، یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ گزرنے آتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اس طرح رہ جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر کے طور پر ہوتا ہے، خواہ نہیں اٹکنا یہاں پر ہو۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ رہیں گے جی اس میں ہمیشہ۔ اب جی قد افلح المؤمنون، یہ مالک بننے والے جنت کے کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے 7 اوصاف پر عمل کیا ہے۔ 7 اوصاف کون سی ہے جی؟ 6 تو ذکر ہوئی، فی صلاۃ خاشعون عن اللغو معرضون للزکاۃ فاعلون هم لفروجهم حافظون، اور والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کتنی ہیں جی؟ 6۔ اور 7ویں کون سی ہے؟ قد افلح المؤمنون، یہ مومن ہونا ان کی ایک 7ویں صفت تھی۔ تو گویا یہ 7 اوصاف والے یہ اللہ نے ان کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ، اس کے بعد اللہ جو دلیل دے رہے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں جی؟ تخلیق انسانیت کی دلیل ہے، اس کے بھی 7 مراحل آئیں گے۔ کتنے مراحل ہوں گے؟ 7 مراحل۔ اسی طرح دلائل آپ پڑھیں گے، ان کے مراحل آپ دیکھتے ہیں نا، حیران کن انداز میں 7 کا فکر کام کر رہا ہوگا جی، کہ مومن جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں، کہ ان کا زندگی کا خلاصہ یہی 7 امور تھے۔ اور ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں جی؟ 7 دن ہوتے ہیں، تو اس لیے جی ایک دن پر بھی تقسیم کر دیں تو احکام بڑے تھوڑے ملے ہیں، ہاں جی، اس لیے خلاصہ کیا ہے؟ 7 امور کا ہے۔ اللہ اللہ، زندگی کے ایام جو ہیں یہ 7 ہیں، یعنی ہمیں زندگی کے جو ایام ملے وہ 7 ملے، اور اوصاف بھی 7 رہی، لیکن نمازیں 5 کیوں؟ یہ بھی 7 ہونی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کریم نے ہمارے لیے عید والے دن 1 ہو گئی، تہجد بھی 1 ہو گئی، 7 تو ہو جاتی ہیں، لیکن اسپیشل اللہ نے 5 کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ذکر دیکھ لو جو سورہ سورہ آل عمران کی جب آیت پڑھتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ جواب سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو جی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے خوبصورت کی گئی ہے شہوتوں کی محبت، مرغوب چیزوں کی محبت، مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ،
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نمبر 1 النساء، نمبر 2 بنین، نمبر 3 القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة یعنی خزانے، نمبر 4 الخيل المسومة، نمبر 5 صحیح گن رہا ہوں النساء والبنین القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة الخيل المسومة الانعام الحرث. کتنے ہو گئے جی؟ 6. اور سونا چاندی 2 ملا لو تو 7. اچھا جی یہ 7 چیزیں آ گئی جی. زندگی کے ایام بھی 7 ہیں اور ٹکر بھی کن کی چیزوں کتنے ساتھ ہوگی؟ 7 چیزوں کے ساتھ ٹکر ہوگی. اوصاف بھی ہمارے پاس 7 ہیں لیکن نمازیں پھر بھی 5 ہیں. اس کی وجہ اب یہ سن لیا. اب دیکھ لو جی دوسرا پارہ سورہ البقرہ، دوسرا پارہ. یہ اپنے معاہدوں سے اپنی امانتوں سے خبردار تو رہنا ہے نا، تو یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے انشاءاللہ. ہے جی یہ ہمارے لیے ہے. یہ آیت نمبر 155 سورہ البقرہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائشیں جو تم پر آئیں گی 5 چیزوں کی آزمائشیں ہوگی. کتنی جی؟ 5 چیزوں کی آزمائشیں. خوف کی آزمائش، بھوک کی آزمائش، نقص من الاموال مالوں کی کمی کی آزمائش، والانفس جانوں کی کمی کی آزمائش. اساں تھوڑے آگے یہ افراد ہم تھوڑے ہیں جی. والثمرات میووں کی اور پھلوں کی کمی آئے گی. درخت تو بہت سارے لگے ہیں، زمینیں تو میرے پاس ہیں لیکن گندم نہیں ہوتی، درختوں کے اوپر میوہ نہیں لگتا وغیرہ ذالک. دکان بھری ہوئی ہے لیکن گاہک نہیں آتے. الثمرات ان کی کمی. وبشر الصابرین ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری سناؤ 5 امتحانوں میں ڈٹ کر رہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی صلاحیں ہوں گی. اللہ کی صلاح کیا ہے؟ خصوصی رحمتیں. 5 امتحان ہے نا جی. اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کم از کم 5 ہتھیار تو ہونے چاہیے. اس لیے نمازیں 5 ہیں کہ امتحان 5 ہیں، ورنہ چیزوں کی تعداد 7 تھی. امتحان اللہ نے تھوڑے کر دیے. امتحان تھوڑی چیزوں میں رکھے، چیزوں کی تعداد. اور امتحان اس لیے بھی تھوڑے رکھ سکتے ہیں اللہ کریم کہ بندہ کہے کہ زندگی کے 7 دن ہیں، 1 دن آنے کا اور 1 دن جانے کا لگا دو، پیچھے 5 بچتے ہیں جی. تو اسی لیے امتحان بھی اللہ نے 5 ڈال دیے ہیں اور نمازیں بھی ہمارے پاس 5 ہیں. ورنہ تو جنت الفردوس کا اللہ نے مکین بنانا ہے، وہ زیادہ ہوگی جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. اب یہ دیکھنا ہے کہ دلیل اللہ کافروں کو دے رہے ہیں کہ مومنوں کو دے رہے ہیں. عجیب انداز ہے اس سورت کا. پچھلی سورت کے اندر آپ کو چند دلائل پڑھائے تھے. کتنے تھے؟ 8 دلائل تھے. ان 8 دلائل میں پہلے 2 کا سٹائل الگ تھا، آخری 2 کا سٹائل الگ تھا، درمیان والے 4 کا سٹائل الگ تھا. اسی طرح نہیں، پہلے 2 اور دوسرے 2 اور. اسی طرح یہ اس صورت کے اندر بھی دیکھنا کہ دلائل کی دنیا میں فٹنگ کیسی ہو رہی ہے جی. اب اللہ نے مومنوں کو کامیاب کر دیا اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اب ذرا پڑھتے ہیں پہلے دلیل دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. ہم نے البتہ تاکہ پیدا کیا انسان کو ایک چنی ہوئی مٹی سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر ہم نے اس کو بنایا ہے ایک نطفے کے اندر، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا فی قرار مکین، ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر ہم نے اس کو نطفے کو بنا دیا بمانے سیرنا، بنا دینا. خلقنا بمانے سیرنا. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. پھر ہم نے نطفے کو بنا دیا جمع ہوا خون، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بنایا مضغہ. مضغہ گوشت کی بوٹی. کتنی بوٹی تھی جی؟ اللہ نے فرمایا اس کو پورا گوشت نہیں بنایا، مضغہ بنایا.
کیونکہ آگے آ رہا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تو لحم الگ ہوتا ہے اور مضغہ الگ ہوتا ہے. اس کی جو حیثیت ہوتی ہے نا مضغہ آتی ہے. تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں اے لحمن قدر ما یمزغ، اے لحمن قدر ما یمزغ، یعنی اتنا کچھ گوشت تھا جتنے کو چبایا جا سکتا ہے، یعنی بڑا نرم نرم. اس لوتھڑے کو جو گوشت بنایا نا تو وہ نرم تھا، اس لیے حد مضغہ تک پہنچا، حد امزاغ تک پہنچا کہ اس کو چبایا جا سکتا ہے. تمہارے ہاں جو گوشت بناتے ہو تو بس اس کو کہتے ہیں مضغہ، اور جو پکا گوشت بن جائے اس کو لحم کہتے ہیں. اس لیے فرمایا ہم نے بنا دیا اس جمے ہوئے گول لوتڑے کو گوشت کی بوٹی. اس لیے مضغہ کا معنی کرتے ہیں شیخ الہند گوشت کی بوٹی، پورا گوشت اس کا معنی نہیں ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر بنائی ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں. بوٹی کو ہڈیاں بنایا یا بوٹی سے ہڈیاں بنایا؟ تو اگر تو پوری بوٹی کو ہڈی بنا دیا تو پھر تو بات ٹھیک ہو گئی، پھر ہوگا سَيَّرْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. اگر پوری بوٹی کو ہڈی نہیں بنایا بلکہ ایک حصہ اس کا ہڈی بنا اور دوسرا حصہ اس کا گوشت بن گیا تو پھر کیا معنی ہوگا جی؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، یعنی ہم نے اس مضغہ کو عظام بنایا، حالانکہ وہ پوری مضغہ عظام تو بنی نہیں ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے غالبہا، اے غالبہا ومعظمہا او کلہا. اگر تو ساری ہے تو کلہا، یہ تفسیر المعانی والے معنی کرتے ہیں. اے غالبہا ومعظمہا فخلقنا المضغة عظاما، تو اگر ہوگی ساری بوٹی کو ہڈی بنائے تو خلقنا بمانے سیدنا ہو گیا. اور اگر ساری بوٹی کو ہڈی نہیں بنایا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ پھر سیدنا یا فٹ نہیں ہوگا، پھر معنی ہوگا خلقنا المضغة عظاما اے ذا عظام. خلقنا المضغة، کچھ بوٹی کو اللہ نے اگر ہڈی بنا دی اور کچھ کو گوشت بنایا تو پھر معنی کیا ہوگا؟ خلقنا المضغة. تفسیر المعانی والے کیا فرما رہے ہیں جی؟ یعنی خلقنا المضغة ذا عظام. تو اس لیے آپ کو اشکال ہو رہا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر پہنایا ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت ہم نے اوپر پہنا دیا. یہ کس کے لیے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. سارے جانوروں کو بنانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. کبھی تو ان کی گوشت ان کی ہڈی کے اوپر کچھ اور چڑھتا ہے، کبھی ان کی ہڈی ہوتی نہیں ہے سرے سے جی. کچھ ایسے بھی جانور اللہ نے بنائے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا ایک نئی صورت میں. یہ جتنی بھی صورتیں ہم نے بنائی ہے، چمڑا وغیرہ ہر کچھ بن گیا، پھر ہم نے اسے اٹھا کھڑا کیا نئی صورت میں، یعنی روح پھونک کر یہ سارا ایکٹیو بھی ہو گیا، ہلنے بھی لگ گیا. ایک تو ہے نا بن جانا، اور ایک ہے پھر اس کے اندر تحریک پیدا ہو جانا. یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے جو آج تک انسانیت کو سمجھ نہ آیا کہ روح کیسے اندر جاتی ہے، بدن کیسے ایکٹیو ہوتا ہے. تو فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کو نئی صورت میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑی خیر والا ہے اللہ. فتبارک اللہ کا کیا معنی کیا ہے؟ تبارک برکت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خیر، اچھائیاں. فتبارک اللہ، ایسی اچھائی جو بڑھتی چلی جائے، اس کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں بڑھتی چلی جائے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو خیر دینے والا ہے اللہ احسن الخالقین، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. خالقین کا کیا معنی ہے؟ بنانے والا. بنانے والے تو کئی بھی بناتے ہیں نا، لیکن ان میں جو سب سے بہتر بناتا ہے وہ اللہ بناتا ہے. بنانے والے کئی تصویریں بناتے ہیں، کوئی کیا بناتے ہیں، کوئی کیا بناتے ہیں، ان سب میں احسن الخالقین اللہ کی ذات ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم نے اس کے بعد ہو جانا ہے میت، پھر تم نے اس کے بعد
ہو جانا ہے میت، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم نے قیامت کے دن ہی کھڑے کیے جانا ہے، پھر تم قیامت کے دن ہی کھڑے کیے جاؤ گے۔ تبعثون یوم القیامہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن زندہ ہو گے، نہ قیامت کے دن ہی زندہ ہو گے۔ تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دے رہے، اس کا مطلب ہے پہلے زندہ ہونے کا قانون ہی نہیں بنایا اللہ نے، جن کو قانون سے استثناء کیا تو اس کی اپنی مرضی ہے، مجبور بھی نہیں ہو جاتا اپنے قانون بنا کر، اللہ مجبور نہیں ہو جاتا، جس کو اللہ پہلے زندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے جی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو، سیدنا عزیر علیہ السلام کو، اسی طرح چند بنی اسرائیل کو فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو یہ اللہ اپنے قانون کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو قانون بناتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ نے ایک قانون بنایا پھر اللہ نے باقیوں کو زندہ بھی کر دیا، تو نعوذ باللہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی، عقلیات میں دہلی آئیں گے، وہ کہیں گے تمہارا رب پہلے کہتا ہے کہ دن قیامت زندہ ہو گے، اور پھر اللہ اس کی مرضی آتی ہے تو کسی کو سے پھر پہلے قانون نہ بناتے اللہ ہے جی۔ دہری تو سوال کر سکتے ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کا جواب کیا ہے جی؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ نے جتنے بھی قانون بنائے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ساروں کے ساتھ نافذ کر دیا ہے، کیا جی؟ کہ فعال لما یرید، کہ جو کروں گا تو اسی طرح، لیکن میری مرضی ساتھ ہی چلے، کروں گا تو اسی طرح، قانون تو یہی ہے لیکن مرضی میری ساتھ چلے گی۔ قانون تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک قیامت کو قائم کرنا ہے، لیکن اللہ مجبور تو نہیں ہوگی ہے نا، اللہ کی مرفعال لما یرید کا دفعہ، یہ جملے موجہ منطق میں بھی پڑھے ہوں گے، کفار کی ایجاد کرتا ہے جو ان کو اپنے منطق سے جواب دو، یہ جملہ موجہ ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک ٹائمنگ لگی ہے یا اس کے ساتھ کوئی شرط لگی ہوئی ہے، کیا جی؟ فعال لما یرید۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر نماز کی طرف آ جاتے، جیسے ہی سورج اور چاند کو گرہن لگتی نا تو نماز کی طرف آ جاتے۔ کیوں جی؟ کہ یہ انتہائی خطرناک لمحہ ہوتا ہے، سورج چاند زمین تینوں ایک ہی مدار میں آ جاتے ہیں، ان کی کشش جو سکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بال برابر بھی اگر تبدیل ہو نا تو زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، یہ سورج اور چاند اور یہ زمین آپس میں پھٹ سکتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہے، بالکل بال برابر آخری کنارے تک پہنچ جاتی ہے زمین۔ اس لیے اللہ کے نبی بھاگ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، صلاۃ خسوف، صلاۃ کسوف، اس لیے جانے کی ہے جی۔ تو کوئی کہے بھائی کیا مت آئے گی نہیں، ابھی تو دجال نہیں آیا، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اللہ نے جو یہ قانون بنایا، بھائی اللہ نے قانون تو بنایا ہے لیکن اللہ مجبور تو نہیں ہے نا، اللہ اپنے قانون کو تبدیل کر لے، کیونکہ ساتھ قانون بتاتے ہوئے فرمایا تھا فعال لما یرید، قانون میرا ہے لیکن پھر بھی مرضی میری چلے، میں اپنے قانون کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں، یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک قانون ہے کہ میں اپنے قانون کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں۔ تو اس لیے جی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم نے دن قیامت ہی زندہ ہونا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 100 دیکھو نا جی، اس کی تشریح مزید بھی کر رہی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 100 کیا ہے جی؟ وہ جو کہے گا نا اللہ ایک دفعہ لوٹا دے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب کسی پر موت آ جائے وہ کہتا ہے اللہ ایک دفعہ تو لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اللہ اب کام کروں گا اچھے، اور جس سے مومن کامیاب ہوتے ہیں نا، اللہ اب نہیں کروں گا گندے کام، فیما ترکت، وہ جو میں پیچھے چھوڑ آیا، اللہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، میں نے قانون بنایا تھا دنیا میں، بتایا تھا، انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کا مطلب بیان کریں گے کہ ایک بات ہم نے کر دی ہے، یا وہ صرف کام ہے بات کرنا، باقی اس پر عمل درآمد ہم نہیں کریں گے۔ یہاں پر موذی القرآن کا حاشیہ بھی آپ کو لکھواؤں گا، اسی آیت نمبر 100 پر ہے جی، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جو بریلوی دیوبندی کے اختلاف سے بھی پہلے کے ہیں، ہے جی، حیاتی مماتی اختلاف سے بھی پہلے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں
معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر کر پھر آتا ہے، مر کر پھر آ جاتا ہے، سب غلط ہے۔ قیامت کو اٹھیں گے، اس سے پہلے ہرگز نہیں جی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ کوئی مالک نامی آدمی تھا، وہ قبر سے نکل کر آیا، کفن سمیت ہے بھاگ کر آیا، پھر ادھر آ کر شادی بھی کی، اس کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی دلائل میں دیے جا رہا ہوتا ہے۔ انا للہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن ہی کھڑے کیے جاؤ گے۔ اچھا جی، بعثت کا تعلق ہو جب موت کے بعد ہو تو معنی احیاء والا ہوتا ہے، معنی اس لیے مختلف مفسرین تبعثون کا معنی کرتے ہیں تحیون، عربی تفسیریں بے شک اٹھا کر دیکھ لو، تحیون زندہ کیے جاؤ گے۔ تو بعثت بعث یا بعث کا معنی بھیجنا بھی ہوتا ہے، ارسال، تو یہ لفظ بڑا وسیع ہے، ارسال بھی اس کے اندر آتا ہے، احیاء بھی اس کے اندر آتا ہے، مختلف قسم کے الفاظ جی۔ تو یہاں پر جب اس کا تعلق موت کے ساتھ ہونا پھر معنی احیاء والا ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اسی طرح لکھا ہے، کہاں لکھا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پہلے پارے کے اندر، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے بعثت کا تعلق جب موت کے ساتھ ہو تو معنی احیاء والا ہوتا ہے، زندہ کرنے والا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم دن قیامت ہی زندہ کیے جاؤ گے۔ اور جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی، اس کے اندر 7 مدار تھے جی، ذرا دیکھ لو۔ سلالہ نمبر 1، 3 نمبر 2 مٹی، اور مٹی کا خلاصہ پھر بنانا، الگ الگ تخلیق ہے نا۔ ثم جعلناہ نطفہ، یہ 3 ہو گئے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، 4 ہو گئے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ یہ یہاں ثم لگا تھا نا، ہم نے اس کو ایک ہی کہا ہے، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ 5 ہو گئے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، 6 ہو گئے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ 7 ہو گئے۔ اللہ کریم جس کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں نا، ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو نا جی، سلالہ الگ تھا، 3 الگ تھا، سلالۃ من طین، کیونکہ مٹی سے پیدا کیا، اور حمأ مسنون، اس کے اندر اللہ نے الگ کاریگری پھر دکھائی کہ مٹی کا بھی خلاصہ نکالا، اس کے اندر بھی اس کے ساتھ کو نکالا، اصل کو، اور اس سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو مٹی اور سلالہ یہ ایک ہو گیا، 2 ہو گئے الگ الگ۔ پھر اس کو اللہ نے نطفہ بنایا، پھر نطفہ کے بعد اللہ نے اس کو جب بنایا نا جی لوتھڑا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ الگ کاریگری ہے۔ اور ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس سے ایک نظام چل نکلا، وہ نظام جائے گا جی اور ہڈیاں پہنانے تک، پورے جسم کے ہونے تک۔ اگرچہ یہ الگ الگ کاریگری ہے، الگ الگ ہے، لیکن اللہ کریم اس سارے کو ایک بیان کر رہے ہیں، ایک انداز میں۔ ثم صرف اسی کے ساتھ لگایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یعنی جسم کو ایک ہی ترتیب۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ حالانکہ اللہ کی الگ الگ کاریگری تھی۔ کیوں؟ جو کام اندھیروں میں ہوتا ہے نا، اس کا اعلان نہیں فرمایا، جو کام سامنے ہوتا تھا نا اسی کا اظہار فرمایا۔ کیونکہ صورتیں جو اللہ نے بنائی فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹوں میں اور اندھیروں میں اللہ نے صورتیں بنائی، چونکہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے نا، اس لیے اللہ نے واضح کر، حالانکہ اس کا ذکر بھی کیا، لیکن اللہ ہمیں جو واضح گنوا رہے ہیں نا ثم کے بعد، یہ وہی باتیں گنوا رہے ہیں جو سامنے سامنے ہو سکتی ہیں، جس کا انسانوں کو پتہ ہے، جس کا انسانوں کو پتہ چل سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ کیونکہ من سلالۃ من طین جب بنایا تھا تو اس وقت کم از کم فرشتوں کو تو پتہ تھا نا، ہمارے گواہان تو دیکھ رہے تھے، اچھا اور نہیں۔ پھر اس کے بعد ثم جعلناہ نطفہ، آپ سارے شادی کرتے ہو، پھر اس کے بعد جی اگلا جو پیٹ میں نظام جاری ہوتا ہے اس کا پورا علم براہ راست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فی ظلمات ثلاث ہے۔
ثم انشأناه خلقا آخر، جب وہ بچہ متحرک ہو جاتا ہے نا پھر انسانوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ ترتیب آئے گی، پھر تم نے میت ہو جانا ہے. ثم جو اللہ خود فرما رہے ہیں ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، یہ بھی ہمارے سامنے ہونا ہے. تو یہ مدارج بھی ساتھ اللہ نے یوں بیان فرمائے، ورنہ وہ بھی مدارج بنتے ساتھ ہیں، وہ الگ بھی ساتھ بنتے ہیں، لیکن اللہ جو ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں نا، ہمیں ظاہری امور دیکھنے ہیں. جی تو اچھا جی یہ دلیل ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ جی اللہ نے 7 مدارج بنائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پتہ نہیں یہ کس کو خطاب ہو رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. فی الاصل تو خطاب کس کو ہے؟ مومنوں کو ہے نا اس صورت کے اندر. قد افلح المومنون، کیونکہ دعویٰ یہی تھا، کام جنہوں نے پورا کیا، لا عمل کو جنہوں نے مانا، عملاً مانا، اعتقاداً مانا، ہر طرف سے ایمان میں کمال پیدا کیا، وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے اللہ یہ دلیل بھی ہمیں دکھا رہی ہے، مومنوں کو دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو مومنوں، اللہ نے تم تو آج اپنی کامیابیوں کے زینوں تک پہنچے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابیوں کے منازل مٹی سے طے کرا رہا ہے. اس کا مطلب ہے تم قدردان نکلے ہو، تمہارے مٹی سے تمہیں ایک انسان بنایا. فتبارک اللہ، جملہ وہی ہے نا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ورنہ اللہ تعالیٰ آگ دلاتا کہ شرم نہیں آتی ہے، دیکھتے نہیں ہو. نہیں، اللہ وہ جملے بول رہے ہیں جس میں مومنوں کی خوشی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون، مومنوں کی خوشی ہے نا جی، کیونکہ مومن کے لیے موت ہو تحفہ ہوتی ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تمہیں دن قیامت اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اور اس میں لفظ بھی بیست کا بولا، جس کے اندر کیا ہے جی، بیست کے لفظ کی طرف دونوں قسم کے اشارے آ گئے. معنی تو احیاء والا اصل ہے، لیکن بیست کا معنی ہے تمہیں کہیں بھیجا جائے. تو کہاں بھیجا جائے گا؟ پیچھے فرمایا نا فردوس، کہ تمہیں وہاں تک پہنچا کر آئیں گے، جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پہنچا کر آئیں گے، جہاں تمہارا اصل ہے وہاں تک پہنچا کر آئیں گے. مومنوں، تمہیں اللہ نے کامیاب کیا ہے اسی طرح جس طرح تمہیں پتہ نہیں تھا، اور تم اتنے زینے طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہو. یہ بھی کمال کی زینے، لیکن اللہ نے تمہیں جب اعمال دیے واقعی تم نے اللہ کے کاموں کی قدردانی کی کہ اتنے رب نے ہمیں قطرے سے، مٹی کے ذرے سے کمال انسان کو پیدا کیا، تو ہمیں کم از کم قدر کرنی چاہیے، اللہ کے احکام ماننے چاہیے. اور جس طرح سورہ انفطار میں اللہ فرمائیں گے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کے ساتھ اب بھی تجھے دھوکہ کوئی دے دیتا ہے، تو کم از کم یہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ لے کہ مجھے مٹی کا ذرہ تھا، پانی کا قطرہ تھا، اللہ نے مجھے اتنے کمال دے کر پیدا کیا تو میں قدردان ہو جاؤں. جی تو یہ اللہ مومنوں کو خطاب کر رہے ہیں. اور ضمن تو کہا نا لا یفلح الکافرون، اس صورت میں ایسا ہے نا، اس صورت میں سبق ہوگا کہ مومن کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے. تو ضمن کفار کو بھی دکھا دیں. فی اصل کس کے لیے ہے؟ ہم بات کی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں نا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں فرمانا کیا چاہتے ہیں. جی براہ راست ہم وہاں تک جائیں. گویا اللہ کریم ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں کہ تمہیں پھر بھیجوں گا زندہ کر کے. کہاں بھیجوں گا؟ اور جس کا بھی ذکر کیا تھا کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ پہلی دلیل فٹ تو ہو گئی مشکل سے، اسی طرح انشاءاللہ اگلے دلائل بھی فٹ کریں گے. وما علینا الا